4 چیزیں فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت رہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ حیا ہے کہ اللہ کے نبی جتنے بھی آئے سارے نبی حیا والے تھے۔ کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اندر شرم اور حیا نہ ہو۔ تمام نبیوں کے سردار، سید الرسل، نبی الانبیاء، خاتم النبیین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر شرم و حیا والے تھے کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں حیا ہوا کرتا تھا۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی آئے سارے نبی حیا والے۔ اب ایک سوال یہاں پر کہ حیا کیا چیز ہے، حیا کی تعریف کیا ہے، حیا کس کو کہتے ہیں؟ تو حیا اس جذبے کو، اس انسان کی فطرت کو کہا جاتا ہے کہ جو آدمی کو گناہ کرنے سے روک دے۔ حیا کیا ہے، شرم کیا ہے؟ اقتباس النفس عن القبیح، کہ جو آدمی کو بری چیز سے روک دے اس کا نام حیا ہے، اس چیز کا نام شرم ہے۔ اب استاد مثال کے طور پر کلاس میں آتا ہے تو بچے شرارتیں کر رہے ہوں، نافرمانیاں کر رہے ہوں، تو استاد کیا کہتا ہے؟ کچھ حیا کر لو، کچھ شرم کر لو، یعنی میری بات مانو، میری بات مان کر کلاس میں بیٹھو۔ تو حیا اور شرم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کیا جائے۔ تو کوئی اللہ کا نبی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو شرم حیا والا نہ ہو۔ ہر نبی شرم اور حیا والا اور گناہ سے اور ہر غلط کام سے رکنے والا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا اور ایمان، فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، جب ایک چیز ختم ہو جاتی ہے تو دوسری چیز بھی جاتی رہتی ہے۔ یعنی جب آدمی کے پاس حیا جاتا رہے تو خطرہ ہے کہ کہیں اس کا ایمان بھی نہ اٹھ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ جو آدمی بے حیائی کے اندر، بے شرمی کے اندر جتنا زیادہ آگے بڑھتا ہے اس کا ایمان اتنا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب آدمی بالکل بے حیا ہو جاتا ہے، بے شرم، بے غیرت بن جاتا ہے تو وہ آدمی اپنا ایمان کمزور کر لیتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ بالکل ہی سرے سے ایمان سے خالی نہ ہو جائے۔ اسی کو کہا گیا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تو حیا نہ کرے، بے حیا ہو جائے تو پھر جو چاہے کرتا رہے، جس کو فارسی میں کسی نے کہا کہ بے حیا باش و ہر چہ خواہی کن، کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو جو چاہے کرتا رہے۔ تو اس لیے تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام شرم اور حیا والے تھے۔ اور دوسری سنت، تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام خوشبو استعمال کرنے والے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر، جن کے جسم سے خوشبوئیں پھوٹتی تھیں، جن کے پسینے سے خوشبو پھوٹتی تھی، صحابہ کرام، صحابیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والے پسینے کو محفوظ کر لیتے تھے اور خوشبو کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے مصافحہ کر لیتے تو اس کے ہاتھ سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی رستے سے گزر جاتے تو صحابہ کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ حضور کہاں گئے ہیں، یہ دیکھتے تھے کہ خوشبو کدھر سے آ رہی ہے، جدھر سے خوشبو آ رہی ہے وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے ہیں۔ تو خوشبوؤں کو منبع تھے، خوشبوؤں کے مرکز تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے، خوشبو خریدا کرتے تھے، مہنگی سے مہنگی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرمایا کرتے تھے۔ خوشبو استعمال کر کے بتلا دیا کہ یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اور اپنی امت کو بتلا دیا کہ خوشبو استعمال کرنے والی سنت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، یہ سارے نبیوں کی سنت ہے۔ اور پھر تیسری سنت جو تمام انبیاء علیہم السلام کی ہے وہ مسواک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرنا یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اس قدر تاکید فرمائی
ارشاد فرمایا کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک، فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہو تو فرمایا کہ میں اپنی امت پر مسواک کو لازم قرار دے دوں۔ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، حکم دے دوں، امر کر دوں کہ تم نے مسواک ضرور استعمال کرنی ہے۔ فرمایا کہ اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہو، میں اگر مسواک کو لازم قرار دے دوں تو میری امت مشقت کے اندر پڑ جائے گی۔ اور اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک استعمال فرمائی کہ وضو سے پہلے مسواک ہے، نماز سے پہلے مسواک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے مسواک کر رہے ہیں، کھانا کھانے کے بعد مسواک کر رہے ہیں، رات کو سونے سے پہلے مسواک ہے، صبح اٹھنے کے بعد مسواک ہے، سفر پر جا رہے ہیں پھر مسواک ہے، کوئی وفد آیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے ہیں۔ ایک ایک موقع پر بار بار مسواک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ یہ مسواک ایسی سنت ہے کہ جو تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ فرمایا کہ سنت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اور چوتھی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کرنا۔ فرمایا نکاح کرنا یہ تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نبی ایسا نہیں تھا کہ جس نے بے نکاحی زندگی گزاری ہو، جس نے نکاح کے بغیر زندگی گزاری ہو۔ نکاح کرنا تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ آج ہم میں سے کوئی کہے کہ ہم نکاح نہیں کریں گے، یہ ہمارا تقوی ہے، کوئی تقوی نہیں ہے۔ نکاح سے بچنا تقوی نہیں ہے، نکاح کرنا یہ تقوی ہے، یہ سنت ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی۔ کوئی کہے کہ مجھے اپنے آپ پر اعتماد ہے کہ میں گناہ کی طرف مائل نہیں ہوں گا، میں گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوں گا، میں بڑا مضبوط آدمی ہوں، تو اگر یہ بات دیکھی جاتی تو انبیاء علیہم السلام سے بڑا مضبوط اور کون تھا؟ انبیاء علیہم السلام سے گناہوں سے بچنے والا، تقوی پرہیزگاری والا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والا، نفس کو روکنے والا انبیاء علیہم السلام سے بڑھ کر کون تھا؟ تو جب سارے نبیوں نے نکاح کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح فرمائے، اور نکاح کر کے اپنی امت کو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو نکاح کرنا تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اس کو سنت قرار دیا کہ اگر تم دینداری چاہتے ہو تو تمہیں نکاح کرنا پڑے گا، نکاح کے بغیر گناہوں کے اندر مبتلا ہونے کا خطرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین